الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے. یہاں پہ مسئلہ نمبر 1046 ہے ہمارے پاس 1046 اور گفتگو ہماری چل رہی ہے طبقہ ثالثہ میں جو آخری جو ہے وہ طبقہ ہے. طبقہ ثالثہ میں ہم نے کیا رکھا تھا کہ ہمارے پاس اعمام اور اخوال ہیں، عم اور خال. اچھا کل ہم نے جو ہے وہ عم کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اور آج جو ہے وہ خال کو کیا ڈسکس کریں گے. ٹوٹل طور پہ جو صورتیں بنتی ہیں وہ 3 بنتی ہیں، یا فقط ہمارے پاس عم ہوں گے، یا فقط کیا خال ہوں گے، یا ان کی صورتحال کیا ہوگی مخلوط ہوگی. ہم نے فقط عم کو کیا ڈسکس کر لیا اور آج کیا ہے خال کو جو ہے ڈسکس کرنے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خال کی بھی جو ہے وہ 2 صورتیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا اتفاق فی جہت النسب، ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہو جائے گی کہ جہت نسب میں کیا ہوگا اتفاق ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا افتراق ہوگا. ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں وحدت نوع، اسے کیا کہتے ہیں تعدد نوع. ٹھیک ہے، اتفاق جہت نسب کی 3 صورتیں ہیں، یا وہ ابوین کی طرف سے ہوں گے سارے، یا اب کی طرف سے ہوں گے، یا کیا ہے من الام ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک صورت کیا ہے من الابوین، دوسری کیا ہے من الاب، اور دوسری کیا ہے من الام. تو جب بھی جہت نسب میں اتفاق ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی فرض کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ سارے کے سارے کیا ہیں یہاں پہ ہمارے پاس قرابتاً ہے. ٹھیک ہے، قرابتاً کا قانون کیا ہے کہ سب میں کیا ہوگا برابر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، اور ذکر اور انثیٰ کا یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ذکر اور انثیٰ کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک بحث ہے فقہا کے درمیان. ٹھیک ہے، تو ہاں فی الحال ہم کیا کہتے ہیں کہ چلیں بھئی یہ خال کی طرف سے ہیں، چونکہ ماں کی طرف سے ہیں تو ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے برابر تقسیم ہونا چاہیے. پھر عبارت میں ہم دیکھیں گے کہ عبارت میں کیا صورتحال بنے گی. ٹھیک ہو گئی، سب کے قرابتاً، سب تینوں کے تینوں بھائی ہیں، یہ تینوں کو ہم نے کیا کیا تینوں کو ہم قرابتاً میں ڈالیں. یعنی صورتحال کیا ہے الگ الگ ہونا چاہیے، یعنی ابوین کی طرف سے ہوں فقط ساتھ اب والا نہ ہو، من الام کی طرف سے ہوں ساتھ کوئی اور نہ ہو. اسے کیا کہتے ہیں اتفاق بھی جہت نسب. تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کوئی فرض نہیں ہے بلکہ سارا مال کیا ہے ان کو دے دیں گے. اب اگر ذکر اور انثیٰ میں اختلاف ہے تو پھر بھی کیا ہوگا برابر تقسیم ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئیں عبارت اس کی پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 1046 میں. 1046 للخال المنفرد المال کلہ، اگر جو ہے وہ اکیلا خال ہے تو سارے کا سارا مال کیا اس سے مل جائے گا، یعنی اکیلا ماموں جو ہے. وَقَذَا الْخَالَانِ فَمَا زَادَ، وَقَذَا الْخَالَانِ فَمَا زَادَ، اسی طریقے سے 2 ماموں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر بھی کیا سارا مال ان کو مل جائے گا. يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور یہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا کیونکہ سارے کے سارے مذکر ہیں، یہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے تفاضل کی. اچھا اب مؤنث میں آ جائیں. وَلِلْخَالِ الْمُنْفَرِدَةِ، اگر فقط کیا ہے خالہ ہے تو پھر بھی سارے کا سارا مال اس کو مل جائے گا المال کلہ. وَقَذَا الْخَالَتَانِ وَالْخَالَاتِ، اسی طریقے سے 2 یا 2 سے زیادہ خالہ ہیں تو پھر بھی سارا مال کیا ان کو مل جائے گا. اور یہاں پہ کیا ہے صورتحال ہوگی وہی قضاء والی ہوگی، یعنی ان کے درمیان بھی کیا ہوگا برابر تقسیم ہوگا. تفاضل کی کوئی بات نہیں ہے، ساری کی ساری کیا ہیں خواتین ہیں. وَإِذَا اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، یہاں پہ اگر ذکور اور اناث جمع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، یعنی بِأَنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ خَالٌ فَمَا زَادَ وَخَالَةٌ فَمَا زَادَ، کہ میت کے کیا ہیں ماموں بھی ہیں خال فما زاد، یعنی ایک ماموں یا ایک سے زیادہ ماموں ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے خالہ یا ایک سے زیادہ کیا ہیں خالہ ہیں.
سواء اکان للابوین، چاہے وہ ابوین والے ہوں، ان جہت نسب کے ایک وہ ابوین والا ہو، ام للاب یا اب والے ہوں، ام للام یا ام والے ہوں، مخلوط نہیں کرنا بھی، ہم نے الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ذکور اور اناث میں کیا ہو گیا، فرق ہو گیا۔ جب ذکور اور اناث میں فرق ہو گیا تو ام والے میں ہم نے کیا کہا تھا، ام والے میں کہ تفاضل کے ساتھ کیا ہوگا، تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہاں فقط احتیاط اولا تھی، خصوصاً جو ہے وہ اگر ام من الام ہے تو وہ آپس میں کیا کریں، تصالح کریں، یعنی اس کو ہم اردو میں کیا کہیں گے کہ چاچو اور پھپھو ہیں اگر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو ان کے درمیان جو تقسیم ہوگی کہ چاچو کو پھپھو کا کیا ملے گا، ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے۔ یہاں پہ کیا کہیں گے، یعنی ماموں اور خالہ ہیں تو کیا ماموں کو خالہ کا ڈبل ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بحث ہے۔ ففی کون قسمت بینہم بالتفاضل، کیا ماموں اور خالہ کے درمیان جو تقسیم ہے وہ تفاضل کے ساتھ ہوگی کہ ماموں کو خالہ کا ڈبل دے دیں، او بالسویہ، یا تقسیم کیا ہوگی، برابر ہوگی۔ وجہان، دو وجہ ہیں، دو نظریے ہیں فقہا کے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی قانون ہے جو عام میں آپ جاری کر رہے تھے، چاچو اور پھپھو میں جیسے قانون جاری کر رہے تھے کہ چاچو کو پھپھو کا ڈبل دے رہے تھے، تو یہاں پر بھی یہ قانون جاری کریں کہ ماموں کو خالہ کا ڈبل دے دیں۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کیا ہوگا، برابر ہوگا، کیونکہ یہ کس کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کیونکہ خالہ کیا ہوتی ہے، ماں کی رشتہ دار ہوتی ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، ماں کا بھائی، ماں کی بہن، سارا من الام بن رہے ہیں، اور من الام والے میں تفاضل تو نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کیا ہوتا تھا، برابر ہوتا تھا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب کیا کریں، یعنی من الام والے کو دیکھیں تو تقسیم کیا ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ اگر من الام والے کو نہ دیکھیں آپ، فقط کیا ہے، ان کی اپنی حیثیت آپس میں آپ دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ چلیں یہ ماموں بن رہے ہیں اور کیا بن رہے ہیں، خالہ ہیں ساری، آپس میں کیا ہے، مذکر و مؤنث میں اختلاف ہے، تو کیا نظریہ یہاں پہ صحیح ثانی نے یہاں پہ نظریہ نہیں دیا، بلکہ کیا کہا کہ ولا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادہ، کہ جو بھی زیادہ حصہ بنے گا نا، یعنی برابر پہلے تقسیم کر لیں، جو زیادہ حصہ بنے گا اس میں یہ آپس میں کیا کریں، ایک دوسرے کو راضی کریں۔ نہیں، نئے نسخے میں ایسا نہیں ہے، آپ کا پرانا نسخہ، ہاں آپ کا پرانا نسخہ آپ کے پاس، ہاں یہ ایسا نہیں ہے، آپ سب کے وہ پرانے ہیں، نیا کسی کی بات نہیں ہے، ہاں آپ کو نہیں ہے بھارت میں، ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نئے نسخے میں سیدھا کہا کہ وجہان، دو وجہ ہیں۔ اب اگر پرانے نسخے کے مطابق دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے، لا یخلو اولہما عن وجہ، یعنی اس کے درمیان کیا ہے، تفاضل کے ساتھ تقسیم ہونا، ٹھیک ہے، یعنی پرانے نظریے کے مطابق، صحیح ثانی کے پرانے فتویٰ کے مطابق وہ یہاں پہ تفاضل کے قائل تھے جب من الابوین اور من الاب والے ہوں، ٹھیک ہے، اور من الام والے میں وہ کس کے قائل تھے، بالسویہ کے قائل تھے۔ لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ تمام صورتوں میں چاہے جو ہے وہ ماموں اور جو خالہ ہے وہ ابوین والی ہوں، من الام والی ہوں یا من الاب والی ہوں، تمام صورتوں میں کیا کریں گے، احتیاط کریں آپ، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے، بس ولا یترک وجہان، نہیں، ابھی ولیکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط ہے نا، آپ کے یہاں لا یترک الاحتیاط میں پہلے فتویٰ آ گیا، جب پہلے فتویٰ آ گیا تو پھر احتیاط کیا بن جائے گی، مستحب بن جائے گی۔ ابھی ہمارے نئے نسخے میں کیا ہے، فتویٰ واپس لے لیا، فتویٰ واپس لے لیا تو سیدھا کس کے اوپر آگے، احتیاط کے اوپر آگے، ہاں احتیاط وجوبی کے اوپر آگے۔ یعنی نئے نسخے میں صحیح ثانی کی کیا یعنی چیزیں آئی تھی سامنے کہ انہوں نے بہت سارے فتاویٰ کیا لیے، واپس لیے۔ مثلا ایک فتویٰ ان کا مشہور کیا تھا کہ غیر کتابی جو کافر ہوتے ہیں، ہندو وغیرہ، یہ نجس ہوتے ہیں، ابھی وہ فتویٰ واپس لے لیا اور وہاں پہ کیا لگا دی، احتیاط لگا دی کہ احتیاط واجب کے طور پہ نجس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احتیاط کیا مطلب ہوتا ہے، مکلف کو یہ کہنا ہے کہ آپ تقلید نہ کریں، آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تقلید تو کیا ہوتی ہے، فتویٰ میں ہوتی ہے، تو یہ یعنی یہ نئی منہاج میں یہ پالیسی لی کہ بعض جگہوں پہ فتاویٰ کو واپس لے کے احتیاطوں کا مزید اضافہ کیا، یعنی پہلے ہی وہ اپنے مقلدین کو کیا بنا رہے ہیں، تقلید سے جان چھڑا رہے ہیں، ان کی احتیاط کے اوپر عمل کروا رہے ہیں، تو اس کا دائرہ کار مزید کیا وسیع کر دیا کہ تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں ہم ان کو سیدھا کیا بناتے ہیں، محتاط بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم صحیح ثانی کی تقلید اگر کرتے ہیں تو 50-60% تو ویسے ہی وہ ہمیں محتاط بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی رہ گیا 50%،
اس میں ہم ویسے خود سے احتیاط کر لیں گے. تو یعنی ٹوٹل طور پہ تقلید سے جان ہی کیا ہے چھوٹ جاتی ہے. واضح؟ تو یہ صورتیں ہیں یہاں پہ. تو لہٰذا نئے نسخے میں آپ دیکھیں گے کہ فتاوا آپ کو ملیں گے، لیکن وہ نئے نسخے میں کیا ہوگی، وہ احتیاط آ چکی ہوگی، فتاوا ختم ہو چکے ہوں گے. اچھا جی، ہاں نئے نسخوں میں احتیاطیں زیادہ آ رہی ہیں. نہیں دیکھیں، رجوع کا مطلب تقلید ہی ہوتا ہے، رجوع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب فقیہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں احتیاط واجب ہے، تو وہ آپ کو احتیاط کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے بس. اب آپ کہتے ہیں بھی یہ کیا، اب فقیہ خود کہہ رہا ہے رجوع کریں، یہ کیا چیز ہوگی؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، فقیہ نے فتویٰ کب دی ہے؟ فقیہ اگر فتویٰ دے دے تو پھر وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ میں نے فتویٰ دیا دوسرے پہ عمل کر لو. نہیں، وہ کہے گا فتویٰ میرے لیے واجب ہے، تمہارے لیے دوسری طرف تم کیسے جاؤ گے؟ اگر مجھے تم عالم فقیہ سمجھتے ہو اور میرے فتوے کے مطابق واجب اور حجیت، میرے فتوے کی حجیت تمہارے نزدیک ہے، تو دوسری طرف کیسے جا سکتے ہو؟ تو احتیاط کیونکہ فتویٰ نہیں ہوتی. احتیاط کیا ہوتی ہے؟ مکلف کو ایک سہولت کی خاطر طریقہ سمجھانا ہے احتیاط کا. کیونکہ ظاہری بات ہے احتیاط کا طریقہ جاننے کے لیے بھی مکلف کو سارے فقہا کے نظریات پڑھنے پڑیں گے نا. یعنی احتیاط تقلید کی نسبت سے زیادہ مشکل کیوں ہے کہ کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، تقلید میں تو فقط اپنے مجتہد کے فتاوی پڑھتے ہیں نا. احتیاط میں تو آپ نے سب کے فتاوی پڑھنے ہیں، سب کے پڑھ کے پھر دیکھنا ہے کہ میں ایسا عمل کروں کہ کسی کی فتوی کی خلاف ورزی نہ ہو. ٹھیک ہے، اب وہ سب کو پڑھنا، پھر ایک درمیانی عمل ڈھونڈنا یا تکرار عمل ڈھونڈنا، یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کام صحیح سے ثانی آسان کر رہے ہیں. وہ کیسے آسان کر رہے ہیں کہ احتیاط واجب میں لگا رہے ہیں. احتیاط واجب کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کہ وہ تعلیم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں نے احتیاط کیسے کرنی ہے. تو لہٰذا صحیح سے ثانی کی پالیسی کیا چل رہی ہے شروع سے اب تک، کہ وہ آپ کو تقلید سے نکال کے کس کے دائرے میں لے کر آ رہے ہیں؟ احتیاط کے دائرے میں لے کر آ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط کے اوپر عمل کریں. اب کچھ مسائل میں تقلید رہ جاتی ہے ان کی، پھر وہاں پہ اگر ہم خود بھی احتیاط کے وہاں پہ دامن کو اپنا لیں تو ہم ٹوٹلی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح سے ثانی کی تقلید ہی نہیں کرتے، ہم کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ جتنا بھی ابھی زمن نص سے ہم دور ہو رہے ہیں، یعنی معصوم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ فقہا کی اکثر پالیسی ہے کہ فتویٰ وہ دے دیتے ہیں لیکن خود بھی اپنے فتویٰ پہ عمل نہیں کرتے. خود وہ کیا کرتے ہیں؟ مقام عمل میں احتیاط کرتے ہیں. یعنی شیخ باقر روانی صاحب کے ہم درس خارج وغیرہ میں یعنی فتویٰ تحقیق کی بات ثابت ہو گیا فتویٰ ہے، لیکن کہتے تھے کہ یہ فتویٰ ہے، تحقیق ہے، لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ احتیاط کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو احتیاط بہترین چیز ہے عمل میں. تحقیق الگ چیز ہے، عمل میں احتیاط کیا ہے؟ الگ چیز ہے. تو یہ پالیسی چل رہی ہے. ہاں عسر، جہاں پہ عسر لازم آ جائے وہ تو پھر نہیں کر سکتے نا، ظاہری بات ہے وہاں پہ. نہیں، جہاں پہ اختلاف ہو نا فقہا کے فتاوی وہاں پہ آپ سلو کریں، احتیاط واجب ہے. نہیں، برابر تو تقسیم کر لیں گے نا. ہاں، ابھی ہم نے کیا کہا، کیسے احتیاط کیسے ہوگی؟ ہم نے یوں مثال بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کیا تھا جی؟ ماموں تھا اور خالہ تھی. ٹھیک ہے، مال کتنا تھا ہمارے پاس؟ 6 لاکھ تھا. ٹھیک ہے جی، اب ہم کیا کریں گے؟ برابر تقسیم کرنا ہے یا جو ہے وہ خالہ کو کیا دینا ہے؟ تھوڑا دینا ہے، اور ماموں کو کیا دینا ہے؟ زیادہ دینا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ماموں کو 2 کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ڈبل اس کو ملنا ہوتا ہے. تو یہ 2 ہو گئے اور 1 یہ ہوگی، 3 حصے ہو گئے مال کے. تو 6 لاکھ کے آپ 3 حصے کر لیں، 2 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ. اب ہم کیا کہیں گے کہ 2 لاکھ خالہ کو دے دیں اور 2 لاکھ کیا ماموں کو دے دیں. اس 2 لاکھ میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا نا، کہ کیا یہ 2 لاکھ ماموں کو پورا ملنا ہے یا یہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ ماموں کو ملنا ہے اور 1 لاکھ خالہ کو ملنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو ہم کیا بھی مسالت کر لیں، آپ لاکھ لاکھ لے لیں. ٹھیک ہے، پھر سویہ والا. لیکن یہ سویہ والا قانون کیسے آیا؟ ان کی اپنی مرضی سے آیا. اگر وہ سویہ والا نہ بنانا چاہیں، خالہ کیا کہے کہ نہیں جی میں 2 لاکھ آپ کو نہیں دیتی، آپ مجھے 1.5 لاکھ دے دو، آپ 50,000 رکھو پکڑ. یوں بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہم مان جاتے ہیں، جدھر مان جہاں پہ رضایت ہو جائے دوسرے راضی کرنا. ٹھیک ہے، فرض کریں خالہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا وہ رشتہ کریں ہمارے بچے کا، تو یہ 2 لاکھ سارے آپ لے لیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہے. یا کوئی ان کا دکان کا مسئلہ ہے، گاڑی کا مسئلہ ہے، اس پہ اوپر مسالت کر لیں کہ فلاں چیز آپ چھوڑیں تو میں کیا آپ کو پورا 2 لاکھ دیتی. مسالت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. واضح؟ تو لہٰذا یہاں پہ بے سویہ بنے، بے تفاضل بنے، جو بھی بنے وہ ان کی اپنی مرضی پہ بنے گا. وہ یہاں پہ یہ بات نہیں کریں گے کہ جو شریعت کا حق ہے وہ ہمیں دیں.
وہ کہیں گے شریعت کا حق جو بھی ہوگا وہ تو امام وقت آ کے بتائیں گے کیا کیا شریعت کا حق بنتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو ہم احتیاط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے واضح. ہاں جھگڑا ہو جائے تو پھر قاضی یا رجوع کا جو آپشن ہے جو بھی ہے. اچھا یہ ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کی کہ یہ ایک کیا ہو الگ الگ ہوں. ابھی ہم افتراق فی جہت نسب آ جائیں. افتراق فی جہت نسب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ من الابوین ہے اور دوسری طرف کیا ہے من الاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام کے اندر قانون آپ کو یاد ہوگا کہ اگر من الابوین والے ہوتے ہیں تو من الاب والے کو نہیں ملتی. یہاں پہ صحیح ثانی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا مشکل ہے. ہاں یہاں پر بھی کیا کریں گے احتیاط کریں گے. یعنی من الابوین والے آیا من الاب کے لیے معنی بنتے ہیں یا نہیں بنتے. کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام کیا ہے مشکل ہوگی، روایات سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی یا ہوتی ہے جو بھی اشکالات وغیرہ ہیں. ہاں فقط اسی خال والے مورد میں ہاں وہ عام میں بنا رہے تھے نا. عام میں کیا بن رہا تھا اخوہ میں معنی بن رہا تھا، عام میں بھی معنی بن رہا تھا. فقط ماموں اور خالہ کی جب بات آئی نا تو کچھ ماموں کیا تھے سگے ماموں تھے، کچھ ماموں کیا تھے ستیلے تھے فرض کریں. ٹھیک ہے فقط جو ہے وہ ماں کے جو ستیلے بھائی ہیں میری والدہ کے ستیلا جو بھائی ہے. اب ستیلے بھائی کو کیا کہنا ہے کہ بھئی جب سگا بھائی میری والدہ کا موجود ہے تو سگا بھائی ستیلے کے لیے کیا بننا چاہیے مانے بننا چاہیے. ٹھیک ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ ماموں کا سسٹم آ گیا ساری ماں کی طرف سے آ گئے تو ادھر کچھ کیا کریں آپ مصالحت کریں. تو لہٰذا اس میں پھر ابوین پورے حصہ نہیں لے گا. ابوین کیا کہے گا چلے ہم آدھا آدھا کرتے ہیں، عادت میں لے رہا ہوں، باقی آدھے میں کیا اختلاف ہے کہ وہ آدھا کیا میرا ہے یا آپ کا ہے. اس میں واپس میں کیا کریں مصالحت کریں. یا تو من الاب والے کو کیا کہیں کہ بھی آپ چھوڑ دو ہمارے لیے، وہ کہے کہ میں کیسے چھوڑوں گا، اسے آدھا دے دیں جتنے پہ وہ راضی ہو. ٹھیک ہے نہیں چھوڑ یعنی چھڑوانا زبردستی تو نہیں ہے نا، اسے یعنی سلوک کے اوپر لے کر آنا. ٹھیک ہاں ادھر نہیں چھڑوا رہے ادھر احتیاط کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کیا ہو جائے گی احتیاط ہو جائے گی. ٹھیک ہے یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا احتیاط کا ہو جائے گا، باقی وہ ویسے ہی رہے گا والا. اچھا اب یہاں پہ حصوں کا کیسے ہوگا سسٹم. اگر من الابوین اور من الاب والے ہیں تو ان کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا قرابتن ہے. اگر والے ہیں تو پھر ان کا کتنا حصہ ہے. ہاں والوں کی طرف سے من والوں کا حصہ وہی ہے 1/6. ہاں نہیں یہاں پہ نہیں بنا ہے نا، یہاں پہ نہیں بنا ہے. ویسے جمی کے بنا سکتے ہیں لیکن ابرین اور من الاب کے نہیں بنائے، من الام والے کے فقط بنائے. من الام والے میں اگر 1 ہے تو 1/6 ہے اور متعدد ہیں تو پھر کیا ہے جی 1/3 ہے، بس یہی بنائے. یعنی من الام والے کو اتنا دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ ان کے پاس جائے گا، قرابت ان کے پاس جائے گا. ہاں اگر اب والا درمیان میں ہے تو پھر سلو کا مورد ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اذا اجتمع الاخوال والخالات، اخوال اور خالات جمع ہو گئے ہیں اور وتفرقوا فی جہت النسب، یہ افتراق النسب کی ہم بات کر رہے ہیں. افتراق فی جہت النسب کی بات ہے. یعنی افتراق فی جہت النسب کا کیا مطلب ہے، یعنی بیان کان بعضهم للابوین کے بعض للابوین والے ہیں اور بعض للاب والے ہیں اور بعض کیا والے ہیں. ففی سقوط المتقربین بالاب، متقربین بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اخوال اور خالات کی طرف ضمیر پڑھ لیں تو. آیا جو متقربین بالاب ہیں، متقربین بالاب کیا مطلب، یعنی الخال المتحد مع ام المیت فی الاب فقط، میت کے ماں کی پدری بھائی. ہاں کہ جو متحد ہیں مع ام المیت، میت کی ماں کے ساتھ، میت کی ماں کے ساتھ کس میں متحد ہیں، فقط باپ کے ساتھ. ہاں یعنی میت کی جو ماں ہے نا والدہ، ٹھیک ہے میت کی والدہ دیکھیں گے، میت کی والدہ دیکھیں گے. ہاں وہی فوت میت کی جو والدہ ہے، میت کیا مرد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا بانجا فوت ہوا ہے، اور میرا بانجا فوت ہوا کیا مطلب، یعنی وہ میری بہن کا بیٹا تھا نا وہ فوت ہو گیا، لیکن وہ جو میری بہن تھی نا وہ فقط میری باپ کی طرف سے بنتی تھی. یہ تعبیر ہوگی. اچھا المتحد مع ام المیت فی الاب میں ہم کیا کہیں گے کہ ایک بندہ ہے اس کا جو ہے وہ بانجا فوت ہوا. بانجا کیا مطلب، یعنی اس کی بہن کا بیٹا فوت ہوا
تو وہ کیا کہے گا کہ یہ جو میری بہن ہے یہ میرے ساتھ قریبی کہاں پہ بنتی ہے؟ فقط باپ کی طرف سے بنتی ہے، یعنی یہ میری مادری بہن نہیں ہے بلکہ کیا ہے پدری بہن ہے۔ تو پدری بہن کا کیا ہے بیٹا فوت ہو گیا نا، بھانجا فوت ہو گیا، تو یہ جو پدری بہن کا بیٹا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ متقرب بالاب ہے۔ کیا یہ ساقط ہو جائے گا؟ یعنی ففی سقوط المتقربین بالاب، کیا یہ میراث سے ساقط ہو جائے گا؟ وانحصار الارث بالباقین، اور باقی جو میراث ہے وہ باقیوں میں منحصر ہو جائے گی، یعنی ارث منحصر ہو جائے گی باقیوں میں، یعنی متقرب للابوین اور متقرب للام کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ اشکال ہو گیا، ففی سقوط المتقرب بالاب اشکال۔ اشکال میں کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ نہیں دے رہا فقیہ، تو آپ کو طریقہ کیا بتا رہا ہے کہ فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط، کہ جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو کیا ہے ترک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ وعلی کل تقدیر، بہرحال یہ جو احتیاط کریں گے۔ تو اب فقہا کے درمیان مشہور کیا ہے کہ ان کے کیا نظام ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ سارے جمع ہو گئے ہیں، جمع ہونے کے بعد ٹھیک ہے متقرب بالاب کو آپ ساقط کریں یا نہ کریں، اختلاف ہو گیا، اس میں آپ احتیاط کریں گے۔ حصے کیسے بنائیں گے؟ یعنی متقرب ابوین والے بھی ہیں، من الاب والے بھی ہیں، ام والے بھی ہیں، کیا نظام ہوگا؟ کہتے ہیں یہ نظریہ یوں ہے کہ ان للمتقرب بالام السدس ان کان واحدا، کہ متقرب بالام اگر ایک ہوا تو اسے سدس ملے گا، والثلث ان کان متعددا، اگر وہ متعدد ہوئے تو انہیں کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا، یقسم بینہم بالسویہ، اور ان کے درمیان کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا۔ ویکون الباقی، اور جو باقی بچے گا وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ للمتقرب بالابوین، وہ متقرب بالابوین کے لیے ہو جائے گا، یقسم بینہم بالسویہ ایضا، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ بالسویہ تقسیم ہو جائے گا۔ ولیکن یحتمل، لیکن ایک احتمال کیا ہے کہ یکون تقسیم فیہما بالتفاضل، کہ وہاں پر تقسیم کیا ہونا چاہیے؟ تفاضل کے ساتھ ہونا چاہیے، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، فلا تترک مراعات مقتضی احتیاط فی ذلک، تو لہٰذا وہاں پہ احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، احتیاط واجب ہو جائے گی۔ ہاں من الاب اسی کے حکم میں آ جائے نا، من الاب وین والے کا جو حکم ہے وہی من الاب والے کا حکم ہے، دونوں کے اختلاف نہیں ہوتا اس میں۔ یعنی متقرب بالاب کو آپ نکال دیں، تین آپ کے پاس آگے نا، تین قسم کے ماموں آگے، ایک جو ہے وہ من الابوین والا ہے، ایک من الاب والا ہے، ایک من الام والا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی من الاب والے کو نکالو کیونکہ ابوین والا موجود ہے۔ اب والے کو نکالنا یعنی ساقط کر دینا، اور باقی میراث کس کو دے دینا؟ وہ جو دو بچ گئے ہیں باقی ان کو دے دینا۔ اس میں کیا اشکال ہے؟ تو یہاں پہ آپ کیا کریں؟ احتیاط کریں۔ ٹھیک ہو، تو یہاں پہ برابری، سب کے درمیان برابری تقسیم ہو رہا ہے نا، فقط کس میں احتیاط ہے؟ یہاں پہ جو متقرب بالابوین ہیں یا بالاب ہیں وہاں پہ کیا ہوگی؟ یہاں پہ احتیاط ہوگی کہ برابر تقسیم نہ کریں بلکہ احتیاط کریں یہاں پہ۔ لیکن ادھر کہنا چاہیے تھا وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبْوَيْنِ وَالْأَبْوَيْنِ، والاب کیونکہ وہ احتیاط میں چلا گیا نا، فتویٰ میں تو نہیں آ رہا نا، یہ تو مشہور کا نظریہ ہے نا، مشہور والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ابوین والوں کو فقط ملتا ہے، اب والے ساقط ہو جاتے ہیں، صحیح سے ثانی مشہور کے ساتھ نہیں جا رہے، وہ اس میں احتیاط کروا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ نظریہ کس کا نقل کر رہے ہیں؟ مشہور کے نظریہ نقل کر رہے ہیں، اس میں ہاں وہ کہاں پہ تھا؟ ام میں تھا نا، خال میں نہیں تھا۔ ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اخوہ میں تھا، ام میں تھا، ماموں اور خالہ میں آ کے احتیاطیں لگا دی نا۔ یہاں پر احتیاط کیسے کریں؟ کیا چیز؟ نہیں، ہاں احتیاط اسی میں ہے کہ تینوں کو دیں، اب والے کو دیں، لیکن جو اب والا حصہ ہے نا اس کو آپ الگ کر لیں، تو سب کو دیں نہیں، سب کو ویسے دونوں کو دے دیں، دونوں کو دینے کے بعد جو اب والا ہے اس کو الگ کر لیں، اس میں آپ کیا کریں؟ احتیاط کریں۔ اب میں بتاتا ہوں یوں کر کے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کیا تھے؟ من الابوین ہے، ادھر من الاب ہے، اور من الام ہے۔ من الام والے کو تو واضح ہے، اس کے اوپر تو رد ہونا نہیں ہے، اس کو 1/6 یا 1/3 دے کے اس کو سائڈ پہ کریں گے، ہم کہیں گے باقی مال یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں دو ہیں یہاں پہ ماموں ہے اور ادھر بھی کیا ماموں ہے، تو مال کے کیا ہونے تھے؟ اگر ان دونوں کے دوران تقسیم ہو تو مال کے کیا برابر حصے ہوں گے؟ 6 لاکھ ہے تو 3-3 لاکھ کر لیں،
ایک تو ادھر گیا نا. اچھا اچھا چلیں ایک ادھر لے لیں. باقی یہاں 2.5 لاکھ کریں 2.5 اور 2.5. ٹھیک ہے. اب یہ جو ابوین والا نے یہ 2.5 لاکھ لے لے گا. باقی 2.5 لاکھ میں کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ابو والے ماموں کو کہے گا کہ میں یہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہ پیسہ میرا ہو، ممکن ہے کہ یہ آپ کا ہو، تو اب آپ اس میں میرے ساتھ کیا کریں؟ مصالحت کریں. آپ دادا کر لیتے ہیں یا کچھ آپ مجھے دے دیں، جس طریقے سے کریں. ہاں ہاں ذکر انثى ہو تو وہ ایک اور ڈبل احتیاط آ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی ادھر ماموں نہیں، ادھر کیا خالہ ہیں. نہیں وہ ایشو نہیں ہے، خالہ ہے تو پھر ماموں کو یہاں پہ ڈبل کر لینا، 2 کر لیں، مال کے 3 حصے کر لینا. پہلے اپنا حصہ لے گا وہ، اس کے بعد ایک احتیاط پھر دوسری احتیاط جاری کرنی پڑے گی. وہی نا، جو یقینی حصہ ہے وہ اس کا کون سا ہے؟ یقینی حصہ لے لینا. یقینی حصہ کون سا بنتا ہے؟ ماموں اور خالہ آ گئے نا. ماموں کی جگہ پہ 2 رکھ لیں، ادھر کیا 1 کر لیں. مال کے کتنے حصے کر لیں؟ 3 حصے کر لیں. 3 میں سے 1 تو اس کا یقینی ہے نا، برابر تقسیم. 3 میں سے 1 اس کا یقینی ہو گیا، یعنی 1 حصہ یہ لے لے، باقی جو 2 حصے ہیں اس میں یہ کیا کر لے؟ مصالحت کر لے. 1 تو اس کا یقینی ہو جائے گا. ہاں ایک ہی جگہ پہ جاری ہو سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیے گا ادھر 2 احتیاط. اچھا جی، اب آ جائیں جی، مخلوط کرتے ہیں دونوں کو. ماموں اور چاچوں کو اکٹھا کر لیں جی. ٹھیک ہے جی. اسے کیا کہتے ہیں کہ عم بھی ہیں آپ کے پاس اور کیا خال بھی ہیں، سب کیا جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا قانون جاری ہوگا اور کیا جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قانون جو ہے وہ وہی قانون ہے جو اجداد میں تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. جو اجداد میں من الام تھے ان کو ہم کتنا دیتے تھے؟ 1/3 دیتے تھے نا. تو یہاں پہ خال کے لیے کیا رکھا ہے؟ 1/3 رکھا ہے، اور عم کے لیے کیا رکھا ہے؟ 1/2. ہاں 2/3 رکھا ہے. یہ قانون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ خال والے لے جائیں، اس میں وہ برابر تقسیم کریں گے نہیں کریں گے، اپنی احتیاطیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. عام والے تو ظاہری بات احتیاط نہیں کریں گے، یہ تو کیا رہے گا؟ تفاضل کے ساتھ رہے گا. حضرت یہ مسئلہ صاحب اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ آسان ہے. عبارت میں آ جائیں. ہاں عبارت میں آئے گا. ہاں ہاں. اذا اجتمع الاعمام والاخوال، اعمام اور اخوال کیا کر دیے؟ جمع کر دیے. کان للاخوال الثلث، تو اخوال کو کیا دے دیں جی؟ ثلث دے دیں، 1/3. وان کان واحدا ذکرا او انثى، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، یعنی سدس کی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. والثلثان، اور جو 2/3 ہے وہ کس کو دے دیں؟ اعمام کو دے دیں. 1/3 ہی ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی وہی اجداد والا قانون جاری کیا یہاں پہ. وَإِن كَانَ وَاحِدًا ذَكَرًا وَأُنثىٰ، اب یہ جو اعمام ہے چاہے یہ ایک ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو کیا بنتے ہیں؟ 2/3 اس کے بنتے ہیں. فَإِن تَعَدَّدَ الْأَخْوَالُ، اگر اخوال زیادہ ہوں تو ففی تقسیم الثلث بینہم بالتفاضل او بالسویہ اشکال تقدم الایعاظ الیہ، ایعاظ جس کی طرف اشارہ پہلے ہو چکا ہے. تو اب آپ اخوال کو 1/3 دیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم برابر تقسیم کریں. کیا کریں آپ اس میں؟ ہم کہیں گے اگر سارے کے سارے مذکر ہیں تو برابر تقسیم، سارے کے سارے مؤنث ہیں تو برابر تقسیم. اگر ذکور اور انوثہ میں اختلاف ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں جی؟ احتیاط کے دامن کو اپنائیں. وَإِذَا تَعَدَّدَ الْأَعْمَامُ، اگر اعمام زیادہ ہیں تو اختصموا الثلثین بینہم بالتفاضل کما مر، اعمام میں تو مسئلہ حل ہے نا، وہ آپس میں کیا تقسیم کرتے ہیں؟ تفاضل کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ عم اور خال کی مکمل ہوئی میراث. ابھی جو اگلی بحث ہے وہ ان کی اولاد کی کیا بحث ہے. اور پھر اس دن جو سب سوال اٹھا رہے تھے کہ عم اعلیٰ والے بھی ہوں اور اولاد بھی ساتھ ہو، تو کیا دونوں کو ملے گا یا دونوں کو نہیں ملے گا؟ تو یہاں پہ صحیح سے ثانق اور فقہا کا کیا موقف ہے کہ اولاد کو مل جائے گا، اوپر والوں کو چھوڑ دیں گے. کون سے پلا؟ اولاد میں چل رہا ہے. اولاد والا چل رہا نہیں، اولاد دادا کو تو نہیں ملتا نا، دادا دوسری سے. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ہے. اور اس کا ایک آخری مسئلہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 سبب میراث کے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے.
یعنی ایک بندہ فوت ہو، ایک ہی بندہ اس کا دادا بھی بن رہا ہو، ایک ہی بندہ اس کا نانا بھی بن رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ بحث بھی عجیب سی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔